آدھے گھنٹے بعد وہ بنا چینج کی ہی واپس آ گئی اور کشمکش میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ آدم خانزادہ آنکھیں باندھ کے بہت دیر تک اگنور کرتا رہا، لیکن جب وہ نہیں بولی تو آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تو وہ بیڈ کے پاس کھڑی تذبذب کا شکار اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے میں مصروف تھے۔ کیا ہوا، آپ نے چینج کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ میرے پاس کپڑے نہیں، وہ دھیرے سے منمنائی، جو آدم خانزادہ بامشکل ہی سن پایا۔ وارڈروب میں چیک کیا آپ نے؟ آدم نے اسے پیچھے اشارہ کیا۔ نہیں، وہ میں کپڑے لائی ہی نہیں اپنے ساتھ، شرمندہ ہوئی۔ آپ کو ہر چیز اس کمرے میں موجود ہے، جا کر آپ چینج کر کے بیڈ پر آ کر خاموشی سے سو جائیے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا خود پر کمفرٹر ڈالتا کروٹ بدل گیا۔ وہ ایک نظر سے دیکھتی وارڈروب تاکہ وہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی۔ اسے بے انتہا شرمندگی ہوئی۔ وہ ایک چور نظر اس پر ڈالتی اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، ڈرتے ڈرتے آرام سے بیڈ کے ایک کونے میں سمر کر لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کب اس پر مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات 4 بجے وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اپنے پاس موبائل کے بجنے کی آواز پر نیند میں ہی متلاشی ہاتھوں سے فون کو ٹٹولا۔ موبائل ہاتھ آتے ہی اسے اپنے سینے پر کسی وجود کا احساس ہوا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ انہیں ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کیا۔ اس کی پہلی نظر ان خوبصورت گلابی پیروں پر پڑ جو اس کے سینے پر تھے، اور اس کے ایک پاؤں پر بندھا کالا داغ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پیروں کی حفاظت کے لیے ہو۔ بہت آڑی ترچھی لیٹی سے کمفرٹر چھین کر اپنے آدھے وجود کو چھپا چکی تھی۔ لمبے گندے بکھرے ہوئے بالوں نے اس کا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ بڑی شان سے اس کے سینے پر اپنی ٹانگیں پھیلائے اپنا سر دوسری سر بیٹھ کے سکون سے سو رہی تھی۔ وہ شاید سردی کی وجہ سے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی، یا شاید وہ ایسے ہی سونے کی عادی تھی۔ اس سے چیخ تو بہت ہوئی، لیکن کچھ کہنے کے بجائے اس نے آرام سے ان پیروں کو اپنے سینے سے ہٹایا، فون اٹھاتا بالکونی میں چلا گیا۔ اسی نمبر پر کال ملا جہاں سے کال آ رہی تھی، نہ جانے دوسری طرف کیا کہا گیا۔ وہ علم میں اندر اور اپنا یونیفارم اٹھاتا واش روم چلا گیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر اپنے موبائل گاڑی کی چابی اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال میں برش پھیر رہی تھی۔ وہ جب سو کر اٹھی تو آدم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر کسی کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ نیچے جا سکے۔ دروازہ ناک ہوا تو اس نے دروازہ کھولا، سامنے آیت کھڑی تو اس نے جھجک کا راستہ دیا تو اندر آ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے بابی، آیت نے اس کے لال رنگ کے شفون کے فراق میں کھلتے رنگ کو دیکھ کر تعریف کی۔ اس کی تعریف پر شفا کی گالیں شروع ہو گئی۔ بھائی کہاں ہے؟ آیت نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے کی سجاوٹ ابھی تک ویسی تھی، لیکن کمرہ بالکل صاف تھا۔ شاید اس نے صبح صبح صفائی کی تھی۔ وہ پتہ نہیں مجھے، وہ آہستہ آواز میں بولی، کیوں رات کو تو وہ ہمارے سامنے کمرے میں آئے تھے۔ آیت نے حیرانگی سے پوچھا، جی لیکن وہ صبح کمرے میں نہیں تھے۔ وہ جھجک کا بولی، اچھا ہو سکتا ہے ڈیوٹی پر چلے گئے ہوں۔ آج کے اٹھنے سے پہلے چلیے، بڑی امی بلا رہی ہیں، ناشتے کے لیے نیچے چلیے۔ وہ شفا کو لیے نیچے چلی گئی۔ آدم اور سلار کے علاوہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اسے آتے دیکھ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فروا بیگم نے اسے اپنے ساتھ والے کرسی پر بٹھایا تو وہ بھی سب کو سلام کرتی بیٹھ گئی۔ عرش کو دیکھ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، جو موبائل میں مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پری نے بہت اچھے سے نوٹ کی اور سمجھ بھی گئی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا تو شفا نے چونکا ان کی طرف دیکھا۔ ریلیکس عرش، میرا بھائی ہے، انہوں نے سرگوشی میں کہا تھا۔ وہ بھی خود کو کمپوز کر دی، سامنے جزا کی گود میں موجود چھوٹی بچی کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں ہو بہو آدم کی طرح پرکشش تھی۔ بچی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بچی کی مسکراہٹ دیکھ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تو منت نے کھلکھلا کر اپنے بازو اس کی طرف پھیلائے۔ شفا نے اٹھ کر جلدی سے اسے گود میں لے لیا۔ سب اس کی یہ بچکانہ حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ امی دیکھا اپنی بے وفا لڑکی، نہیں ماما کیا آتے ہیں مجھ سے منہ موڑ گئی۔ جزا کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر سب نے شفا کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ شفا کا مسکراتا چہرہ دیکھ سب کا دل مطمئن ہو گیا۔ شفا بچے ناشتہ کرو، اسے مجھے دے دو۔ فروا بیگم نے منت کو اسے لینے کی کوشش کی تو منت نے اس کے کندھے میں منہ چھپا لیا، جس کا مطلب تو اسے شفا کے پاس رہنا ہے۔ آنٹی میں اس کو اپنے پاس رکھ لو، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری آنٹی نہیں، آدم کی طرح تم بھی مجھے ماما کہا کرو، آج سے میں تمہاری بھی ماں ہوں۔ انہوں نے محبت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کی آنکھوں میں نمی ہوگی، لیکن اس نے جلدی سے خود پر قابو پایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد جزا اپنی یونیورسٹی چلی گئی اور آیت اور پری اس کے ساتھ باہر گارڈن میں چہل قدمی کرنے چلے گئے۔ باہر کیرن کی چیئر پر بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھی، جبکہ شفا کبھی ان کی طرف دیکھتی، کبھی منت کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ گاڑی کے بعد سامنے مڑ کر دیکھا تو آدم تھا، جو جلدی میں اندر کی طرف بیٹھ گیا تھا۔
شفا جاؤ جا کر آدم سے پوچھو کچھ چاہیے تو نہیں؟ مہجوس نے نہ سمجھ سے دوبارہ پوچھا، ہاں شوہر ہے تمہارا، تم ہی پوچھو گی، جاؤ شاباش۔ فری کے کہنے پر ناچار وہ اٹھ کر اندر بڑھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بلیک شرٹ کے اوپر بلیک لیدر کی جیکٹ میں بلیک کی جینس پہنے اپنی گن اور والٹ اٹھا رہا تھا۔ شاید وہ صرف چینج کرنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ شفا کو گھبراہٹ ہوئی۔ اس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شفا نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ سر پٹا کر 2 قدم پیچھے لیے، لیکن وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور جھک کر منت کے گال پر بوسہ دیا۔ شفا نے اسے اپنے اتنے پاس دیکھ اپنی سانسیں روک لی اور سختی سے آنکھیں میچ لی۔ آدم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ لال رنگ کے سوٹ میں خود بھی پوری طرح سے شروع ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتا رہا کتنی معصوم تھی وہ لڑکی۔ اس کی تھوڑی پر موجود ہم اسے بہت خوبصورت بناتا تھا۔ انہیں ذرا سا چکو اس کے تھوڑی کے ہم کو ہلکا سا چکا اس کی گود میں منت کو لٹاتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ منت کو لیتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بے احتیاطی میں کیا گیا عمل تھا۔ آدم کے لمس پر اس کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب آدم نے منت کو اٹھایا، کب وہ دور ہوا۔ وہ وہی اسٹل پھٹی پھٹی آنکھوں سے کھڑی رہی۔ آدم نے ایک نظر اسے دیکھا جس کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا ہو۔ ایک کپ چائے منگوا دے گی؟ اس نے شفا کی حالت کو دیکھ اسے پکار۔ اس کے پکارنے پر شفا جلدی سے نیچے بھاگی اور سامنے سے آتی سعادہ بیگم سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک ہو تم؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ جی، جسے دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ڈر گئی ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں بالکل، مجھے کیا ہوا؟ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ان کو چاہیے میں بنا لوں؟ ان کی گہری نظروں کو خود پر چمے دیکھ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں بنا لو بیٹا، اس میں پوچھنے کی کیا بات، آج سے یہ کار تمہارا بھی ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ جی وہ کچن میں گئی۔ جب وہ چائے بنا کر کمرے میں تو آدم منت کے ساتھ پیار کرنے میں مصروف تھا۔ انہوں نے چائے سامنے ٹیبل پر رکھی اور خود باہر جانے لگی۔ رکیے، منت کو بھی لے جائیے، ان کو امی کے پاس چھوڑ کے آپ آرام کر لیجیے گا۔ انہیں منت کو شفا کے حوالے کیا تو وہ منت کو لے کر نکل گئی۔ چہرہ اب بھی سرخ تھا۔ پیچھے آدم نے 2 گھونٹ چائے کے لیے اور خود بھی نکل گیا۔ چائے پیے خود بھی نکل گیا کیونکہ اسے ارجنٹ پہنچنا تھا اور منت کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکے اتنی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اللہ جی بس آج بچا لے، پھر کبھی بھی اکیلی نہیں نکلوں گی، وہ روتے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ آج وہ اپنی کلاس کے بعد آدم سے پوچھ کر ایک فرینڈ کے برتھ ڈے پر آئی تھی۔ ڈرائیور کو اس نے خود منع کیا تھا کہ وہ خود آ جائے گی، لیکن وہ جس کار میں بیٹھی وہ بیچ راستے میں خراب ہو گئی۔ اس کا فون بھی دوست کے گھر آ گیا، ورنہ وہ گھر سے کسی کو فون کر کے بلا لیتی۔ روڈ بہت سنسان تھا۔ وہ کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگی، لیکن دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں۔ اس نے چادر کو خود پر اچھے سے لپیٹ لیا اور آگے بڑھنے لگی، یہ سوچ کر کہ راستے میں کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی بڑھی تھی، کسی نے اس کی چادر پکڑی۔ مڑ کر دیکھا تو 2 آوارہ ٹائپ لڑکے تھے جو نشے میں دھت لگ رہے تھے۔ آج نے بنا آگے پیچھے دیکھے اس کو دھکا دیا اور دوڑ لگا دی۔ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب وہ لڑکے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کے قدموں کی آواز آپ بھی سن سکتے تھے۔ سامنے ایک گاڑی نظر آئی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ سوچے سمجھے اندر گھس گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ سیدھے سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لینے لگی۔ چادر تو اس کے راستے میں ہی گر گئی تھی، اب صرف ایک دوپٹہ تھا جس نے اپنی مٹھیوں میں سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ 5 منٹ تک اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ اسے عجیب سے سمیل اور خود بہ کسی کی نظر محسوس ہونے لگی۔ انہیں چٹ سے آنکھیں کھول کے پیچھے دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ صرف جسامت پر بلیک جینس اور بلیک کی ہوڈی پہنے، ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے دوسرے ہاتھ میں خون سے چمکتی چھری لی، وہ ایک وجاہت سے بھرپور شخص تھا جو اپنی ہمار آلودہ نگاہوں سے اسے ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آیت چیخنے کے لیے اپنا منہ کھولتی، وہ پورتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گونج چکا تھا۔ آیت کی آنکھیں باہر کو ابل گئی، سگریٹ اور خون کی ملی جلی بو سے اپنے نتنوں سے ٹکراتی محسوس وہ جس بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، آیت کو لگا یہی ڈر جائے گی۔ وہ پوری طرح اس لڑکی کو خوفزدہ آنکھوں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آیا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا وہ اسی کے ہاتھ میں جھول گئی۔ ڈسکسٹنگ، وہ بدمزہ ہوتا باہر نکل آیا اور موبائل نکال کے کال ملائی۔ کچھ باتیں کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے وہ اس پر جھک گیا۔ اس لڑکی کی خوشبو اسے بہت مدہوش کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لے کر آیت کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا، سیٹ بیلٹ باندھ کر دور ہو گیا اور گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ وہ سیدھا
اس لیے ہاسپٹل سے تھوڑی دوری پر رکا جہاں فرجان پہلے سے ہی ہانیہ فرجان کی وائف کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ گاڑی سر پر روکتا گاڑی سے نکلا اور فرجان سے گاڑی کی چابی لیتا دوسری گاڑی میں بیٹھتا، بنا پیچھے دیکھے ذہن سے گاڑی بگا لے گیا۔ مجھے نہیں لگتا سال نے کچھ غلط کیا ہوگا، ہانیہ نے آیت کو دیکھتے کہا۔ کچھ بھی ہو لیکن کسی لڑکی کو اندھیری رات میں استحاں لانا مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ فرجاد اسے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہسپتال کے سامنے روکی نرس کی مدد سے آیت کو اسٹریچر پر ڈالا اور اندر بڑھ گیا۔ پاچ رہے تھے کہاں چلے گی آیت، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے تو 8 بجے تک آنے کا کہا تھا، کہاں رہے گی؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ فروا بیگم دروازے میں چکر لگاتی پریشان ہو رہی تھی۔ امی میں کہہ رہی ہوں نا مجھے جانے دو، اگر وہ اپنے دوست کے گھر سے نکل گئی ہے تو اب تک پہنچی کیوں نہیں؟ جزا بار بار اس کا فون ٹرائی کرتے ہوئے بولی، جو سوئچ آف تھا۔ نہیں تم بیٹھو، اس لاڈ کو فون کر کے بتاؤ۔ ڈرائیور کو بھی اس نے آنے سے منع کر دیا۔ میری بچی ٹھیک ہو بس؟ سائدہ بیگم اور شفا بھی پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ فریحہ شام کو ہی واپس جا چکی تھی۔ جزا نے سلاد کو فون کر کے بجائے عرش کو فون کر کے سب بتا دیا۔ سلاد بھی اس کے ساتھ تھا، دونوں پریشان ہو گئے اور جہاں جہاں اس کے ہونے کی امید تھی وہاں ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے آدم کو بھی انفارم کیا ابھی وہ اس کے ہاسپٹل پتہ کرنے آئے تھے کہ وہ کتنے بجے نکلی، لیکن اسے اسٹریچر پہ لیٹے دیکھ دونوں اس کی طرف آگے۔ آیت کیا ہوا، کون ہو تم؟ سلاد نے فرجاد کا گریبان پکڑ لیا جو اسٹریچر دھکیل گیا ایمرجنسی کے لے جا رہا تھا۔ دیکھے والے ہاتھ ہٹائیے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فرجاد نے سکون سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ عرش نے سلاد کو پیچھے کیا۔ عرش نے سوالیہ نظر سے دیکھا، یہ میری وائف ہے، ہم اپنے سسرال سے آ رہے تھے، ہمیں یہ راستے میں بے ہوش ملی تو میری وائف اور میں ان کو ہسپتال لے آئے۔ یہ بات آپ ان کے ہوش میں آنے کے بعد پوچھ سکتے، اس سے پہلے کہ سلار اس کو مارنے برتا ڈاکٹر کے آنے والا پیچھے ہو گیا۔ ارے یہ تو آیت ہے، میری اسٹوڈنٹ، اس کو کیا ہوا؟ آپ ان کو چیک اپ کرے، کیا ہوا جلدی بتائیے۔ سلار بے چینی سے بلا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، شاید کسی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ باقی میں میڈیسن وغیرہ لکھ دیتی ہوں، پریشان ماں تو تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کہہ کر اندر بڑھ گئی تھی۔ اوکے پھر ہم چلتے ہیں، چلو ہانی۔ فرجاد عرش کو بول کے جانے لگا، جب تک میری بہن کو ہوش نہیں آ جاتا آپ لوگ کہیں نہیں جا سکتے۔ سلار ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کسی پر یقین نہیں تھا، اگر اس کی بہن اس حال میں ملی تھی تو ضرور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، ورنہ اتنی کمزور وہ ہرگز نہیں تھی۔ اوکے فائن، فرجاد کو بھی بحث کرنا مناسب نہیں لگا، اور ویسے بھی اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ دوسرا عباس نے اسے اس لڑکی کی تمام انفارمیشن لے کر جانے کا کہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا اور اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو دیکھا پھول پھول کر رونے لگی۔ آدم بھی بھاگتے ہوئے سامنے سے آیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ چندہ بس رونا بند کو بتاؤ کیا ہوا؟ آدم نے اسے پیار سے بچکاتے ہوئے۔ عرش اور سلار بھی بے چینی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ بھائی وہ کچھ آوارہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میں وہاں سے بھاگ لی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں، وہ کہتے ہی آدم کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس نے دوسرے آدمی کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ اس کے بھائی اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے اور وہ اپنی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ نہیں چاہتی تھی ان کو جانتی ہو۔ ان کو جانتی عرش نے کب سے کھڑے فرجاد اور ہانیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا، نفی میں سے ہلا دیا۔ میرا نام ہانیہ اور آپ ہمیں راستے میں بے ہوش ملی تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو یہاں لے آئی۔ ابھی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہانیہ نے آگے بڑھتے ہوئے سے پوچھا۔ بہت شکریہ آپ نے میری مدد کی، آیت نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے راستے نکلے، آیت بھی اپنے دینوں بھائیوں کے ساتھ گھر آ گئی۔ سادہ بیگم فروا بیگم نے کتنی دیر آیت کو سینے سے لگائے رکھا۔ شفا ایک کونے میں کھڑی نامانکو سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے زندگی میں کبھی ماں کا پیار نہیں ہوا، اب جب وہ اس طرح پیار دیکھ رہی تھی اس کا دل عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ آدم، عرش اور سلار تینوں حصوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تم جگہ بتاؤ، میں ان لڑکوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ جزا کا غصے سے برا حال تھا، یہ سب کرنے کے لیے ہم ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سلار نے بنا اسے دیکھے سرسراتے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا کرنا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، آپ مجھے جزا کس لہجے میں بات کر رہی، تم سلار سے مت بولو، بڑا بھائی تمہارا اس کی بات ماننا تم پر فرض ہے اور آئندہ تمہیں اس لہجے میں بات کرتے نہ دیکھو میں۔ آدم نے جس قدر ناگواری سے کہا، جزا کی آنکھیں شرمندگی سے نم ہو گئی، وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باقی سب کو جزا کی حرکت ناگوار گزری تھی، پچھلے 2 سال سے اس کا رویہ سلار کے ساتھ ایسا ہی تھا، لیکن اس نے کبھی بڑوں کے سامنے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ شفا نے ایک نظر آدم کو دیکھا جس سے سرخ چہرے سے اسی راستے کو دیکھا جہاں سے جزا گئی تھی۔ امی کھانا لگوائیے، بھوک لگی۔ آدم نے فروا بیگم سے کہا تو فروا بیگم کے پیچھے شفا بھی چلے گی ان کی مدد کرنے کے لیے۔ رات 1 بجے سب نے کھانا کھا اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آدم سیدھا اپنے کمرے میں
الحقت سے ڈیڈو میں چلا گیا۔ شفا بھی فروا بیگم سے منت کر کے سوئی ہوئی منت کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو آدم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ شکر ادا کرتی منت کو بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی اور کمفرٹر دونوں پر ڈال کے آنکھیں مول لی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کرتا کمرے میں آیا تو اپنے بیڈ کی حالت دیکھ کر اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں دوسروں سے کیا بولوں جب میری اپنی ہی بیٹی کی حرکتیں ایسی ہیں تو؟ وہ کہتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں بیڈ میں منت اپنے دونوں پاؤں شفا کے سر پر گرائے سکون سے سو رہی تھی، کیونکہ شفا کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی اور آج اس کا چہرہ پورا کمفرٹر میں چھپا تھا۔ کوئی ٹراؤزر کی بے ترتیبی دیکھ اسے غصہ آیا، لیکن اس کی نظر شفا کی رائٹ سائڈ کے پنڈلی پر رکو کہ جہاں گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے گہرا زخم تھا جو ابھی تک بڑا نہیں تھا۔ انہیں پہلے منت کو اٹھایا، پھر کمرے میں موجود بیبی کارٹ میں لٹا دیا، پھر دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں وہ اسے محبت نہیں دے سکتا تھا مگر اس کا خیال رکھنا خود پر فرض کر لیا تھا۔ انہیں باکس میں سے آئنٹمنٹ نکالی، انگلیوں کے پوروں میں لے کر آرام آرام سے اس کے زخم پر لگانے لگا۔ وہ اتنی آہستگی سے اپنا کام کر رہا تھا کہ شفا کو نیند میں احساس ہی نہیں ہو سکا۔ اپنا کام ختم کرتا وہ ہاتھ دھونے واش روم چلا گیا، پھر واپس آ کر بنا اسے جگہ بہت مشکل سے اپنے لیے جگہ بنائی۔ اس کی خواہش صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں کی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا اس کی زندگی میں ایک اور بچی کا اضافہ ہو جائے گا۔ خود بافسوس کرتا وہ آنکھیں موند گیا۔ سفید رنگت اس پر اس کی نیلی آنکھوں پر سایہ فگن کرنی، پلکیں جو آنکھیں بڑی کرنے پر ایسی تھی جیسے رقص کر رہی ہو۔ باریک گلابی ہونٹ کسی کا بیمان ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ شاید وہ خود بھی کچھ کر جاتا اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی تو۔ وہ جب سے لوٹا تھا جنوری کے سرد موسم میں کھلے آسمان تلے بیٹھ اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں لیکن وہ کبھی اتنا بےتاب کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہت بری بات ہے جانم، تمہیں کوئی حق نہیں اس طرح بالاد شاہ کے خیالوں میں بنا اجازت آنے کا۔ اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ وہ خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اسے اپنے خون کے بجنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب کب سے بج کر خود بھی بند ہو گیا تھا پیچھے سے فرجاد نے اسے آواز دی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بلاج کو کال کرا تھا لیکن اس کے کال نہ اٹھانے پر مجبور اسے یہاں نہ پڑا تھا۔ بالاج نے اسے مڑ کر سر نگاہوں سے دیکھا۔ آئی ایم سوری سر، لیکن آپ نے کہا تھا میم کے بارے میں آپ کو 1 گھنٹے میں ساری انفارمیشن دو۔ اس نے جلدی سے کہا مبادہ وہ اٹھ کر اسے ہی نہ لگا دے۔ بالاج شاہ کے ہونٹوں پر ایک پر اصرار سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا میری یار، چلو بتاؤ کیا پتہ چلا؟ وہ قدم قدم چل کے اس کے پاس آیا اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر بازو پھیلا دیے۔ وہ ایسا ہی تھا پل میں 20 سے 2 پل میں دوست۔ پھر جیسے جیسے فرجاد اسے بتاتا کہ اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ اے لڑکی، رات کی گسی ابھی تک کمرے سے نکلی کیوں نہیں؟ کہاں مر گئے ہو؟ کام چور ہر حرام لڑکی، مفت کی روٹیاں توڑنا، بس کوئی کام مت کرنا، منحوس ماری۔ تائی امی کی کارڈا آواز پورے محلے میں گونجی تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں سارے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ عقیدت جو ابھی مشکل سے 2 گھنٹے پہلے سوئی تھی کیونکہ پوری رات بابا کی طبیعت خراب تھی، تائی امی کی آواز پر بامشکل اپنی آنکھیں مسلتی اٹھی۔ ساتھ اسے بہت تھا لیکن مجبور تھی، اپنے بوڑھے باپ کو کہاں لے کر جاتی؟ جی تائی امی۔ وہ دروازہ کھول کے ان کے سامنے سوجی آنکھیں نیند کی کمی اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ لیکن کاش کسی کو احساس ہوتا کہ چیک کا کام تمہاری ماں کر گی، صبح کے 7 بجے اور تم بستر پر نیند کے مزے لے رہی ہو۔ تائی امی نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو اس نے مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ سامنے کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ، جا کر ناشتہ بناؤ۔ انہوں نے حکمیہ لہجہ اختیار کیا۔ وہ کل بھی اس کمپنی میں جانے والی تھی مگر گھر کے کام کی وجہ سے جانا سکی، لیکن آج اس کا وہاں جانے کا ارادہ تھا تاکہ وہ اس آدمی کا قرضہ بھی اتار سکے اور اپنے باپ کے لیے کچھ پیسے کما سکے۔ وہ جلدی سے کچن میں چل گئی کیونکہ وہ جانتی تھی بنا کام کی اس کا یہاں سے نکل پانا ناممکن تھا۔